بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بھری دنیا میں۔ 2024 کا تیسرا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 15 جنوری سے لے کر 21 جنوری 2024 تک یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مواقع ملیں گے، جاب کے حوالے سے آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گے، تو کوشش کیجیے گا۔ بہت زیادہ آپ کو اپرچونیٹیز مل رہے ہیں، لیکن جہاں آپ کے لیے فائدہ مند زیادہ ہوگا آپ اسی اپرچونیٹی کو اویل کیجیے گا۔ اس کے علاوہ شادی شدہ جو افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی ان کے اسپاؤس کے ساتھ بہت زیادہ آپ کے کنیکشنز اسٹرانگ رہیں گے۔ جتنے بھی غلط فہمیاں تھیں انشاءاللہ وہ سب دور ہوں گے، لیکن آپ نے اپنے لو افیئر کے معاملات میں تھوڑا بہت احتیاط کرنا ہے۔ اور جو لوگ دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو فی الحال اپنی اس سوچ کو آپ محدود کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور بالکل صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آنے والا ہفتہ پورا ہفتہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے تھوڑا بہت ان کے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش کیجیے گا وقت پہ آپ اپنی نیند پوری کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ علاوہ ازیں اوورآل آپ کے لیے ہفتہ بہتر رہے گا۔ کاروباری حضرات کے لیے اسپیشلی جن کے لوہے کے مصنوعات سے وابستہ جو لوگ ہیں اور الیکٹرانک میڈیا سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے آنے والا ہفتہ بہت ہی آپ کے لیے پازیٹیو اور بینیفیشیل اور فائدہ مند ہفتہ رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 304 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج ٹورس۔ ٹورینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ بزنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ نے کوئی بھی نیا ڈیل کرنا ہے، کوئی بھی نیا انویسٹمنٹ آپ نے کرنا ہے کسی کے ساتھ بھی، چاہے آپ کے دوست ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار ہو یا چاہے کوئی غیر ہو، لیکن آپ نے بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے۔ اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے تمام معاملات میں آپ بائی ریٹرن لازمی کام لیجیے گا اس سے۔ اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات آپ کے بہت اچھے رہیں گے۔ آپ کی پرانی جتنی بھی رنجشیں تھیں، جتنے بھی اختلافات تھے وہ انشاءاللہ اس ہفتے دور ہو رہے ہیں۔ ازدواجی زندگی بھی آپ کی بہتر رہے گی، لیکن یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، تو معاملات آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے۔ جاب کی جگہ پر آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ آپ اس ہفتے کریٹیو رہیں گے، بہت زیادہ کریٹیوٹی کی طرف آپ کا رجحان ہوگا اور اسی کریٹیوٹی کی وجہ سے آپ کو کام میں کامیابیاں بھی مل سکتی ہے۔ علاوہ ازیں صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسپیشلی جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے یا جن کو ایستھما کا پرابلم ہے وہ تھوڑی بہت اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھے۔ کوشش کیجیے گا کہ فوگ کے موسم میں، دھند کے موسم میں گھر سے باہر زیادہ نہ نکلے، کیونکہ اسپیشلی جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اس سے آپ کی صحت بگڑ بھی سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہیں، ان کی شادی کے حوالے سے یا ان کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی خبر بھی سننے کو مل سکتی ہے۔ تو اس ہفتے اگر آپ بائک چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو ڈرائیونگ اور رائڈنگ کرتے ہوئے احتیاط کرنا ہے، اپنا بھی خیال رکھیں اور سڑک پر چلنے والے افراد کا بھی خیال رکھیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے 210 مرتبہ یا کریمو یا حکیمو اس کا ورد لازمی کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے بزنس کے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے۔ جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے، بزنس کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ اس میں خود بخود آپ کے لیے چیزیں بنتی چلی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں اور ازدواجی زندگی میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔
کوشش یہی کیجیے گا کہ جو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے صرف اسی پہ آپ یقین کریں، باقی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ نہ دیجیے گا، تو یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اگر آپ نے کہیں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے، اور مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کا گراف اوپر جائے گا۔ فائنینشلی طور پر آپ بہت زیادہ اسٹرانگ رہیں گے، اور سیونگز بھی آپ کی انشاءاللہ سے ہوگی اس ہفتے۔ اس کے علاوہ سفر کے لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اندرون ملک سفر آپ کو بالکل لازمی پڑ سکتی ہے، اور اس سفر سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن سفر میں آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ سفر میں آپ بازار کی چیزوں سے، کھانے والی چیزوں سے آپ پرہیز کیجیے گا، اور احتیاط سے اپنے اسٹمک کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے آپ کے اسٹمک میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہیں اور آپ کے نظام ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ یا ارحم الراحمین اس کا ورد آپ 310 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسرینس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے ازدواجی معاملات، آپ کے ہیپی لائف، خوشیوں سے بھری جو زندگی ہے، اس کا ڈسکشن آپ کسی کے سامنے مت کیجیے گا، اور بالکل آپ نے اپنی کامیابیوں کا ذکر بھی کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ جو جیسے چل رہا ہے اس کو اپنے تک لمیٹڈ رکھے۔ کوشش کیجیے گا اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ آپ کے پروفیشنل لائف سے لے کر پرسنل لائف تک، آپ نے اپنے تمام معاملات میں کسی تھرڈ پرسن کو انوالو ہونے نہیں دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی ہیں، ان کا بھی ذکر آپ کسی سے نہ کریں تو یہی بہتر ہے، کیونکہ ہر انسان، نہ تو آپ اپنے دوست کو جانتے ہیں نہ اپنے دشمن کو جانتے ہیں۔ کبھی کبھار دوست کے روپ میں بہت سارے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو کوشش یہی کیجیے گا اپنے پرسنل معاملات کسی سے بھی آپ ڈسکس نہ کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ علاوہ ازیں بالکل اس ہفتے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، یا مالی طور پر آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، یا اولاد کی شادی کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو لازمی ملے گی اس ہفتے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہاں سے آپ کو بہت اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ جاب کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانسز مل سکتی ہیں۔ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ مواقع ملیں گے جاب کی طرف سے، اور آپ انشاءاللہ کسی بھی ایک جاب کو سلیکٹ کرنے میں کامیاب بھی رہیں گے، اور آگے جا کر وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے اس ہفتے اسپیشلی جن کو جوڑوں میں مسئلہ رہتا ہے ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ سیڑھیاں نہ چڑھیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا وہاب ہو یا رزاق ہو، یا وہاب ہو یا رزاق ہو، اس کا ورد آپ نے 1100 یعنی کہ 1100 مرتبہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج اسد، لیوز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے معاملات بہتر رہیں گے۔ گھر میں کوئی فنکشن ہو سکتا ہے، کوئی شادی بیاہ ہو سکتا ہے جس میں آپ بہت زیادہ مصروف رہیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے بزنس کے معاملات جو رکے ہوئے تھے انشاءاللہ اس میں برابری آ رہی ہے، اس میں چیزیں اسموتھلی اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بالکل اگر آپ نے کوئی بھی نیا کاروبار اسٹارٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے پہلے بہت زیادہ سوچنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے مشورہ آپ نے کرنا ہے، کر کے کسی بھی بزرگ سے لازمی مشورہ کیجیے گا، پھر آپ کوئی نیا اسٹیپ اٹھائے گا، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ازدواجی زندگی آپ کی بہتر رہے گی، لیکن آپ نے جذباتی بالکل بھی نہیں ہونا ہے۔
اسپیشلی اپنے لو افیئر کے معاملات میں آپ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اور قدم پونک پونک کے اس ہفتے رکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آنے والا ہفتہ اگر آپ نے اپنی پڑھائی کے لیے، اپنی ایڈمیشنس کے لیے کہیں کسی یونیورسٹی میں آپ یا کسی کالج میں آپ نے اپلائی کیا ہے تو انشاءاللہ وہاں سے فی الوقت تو آپ کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل سکتی ہے، لیکن محنت جاری رکھیں، کیونکہ جہاں آپ محنت کریں گے تو پروردگار دو عالم آپ کو آپ کے محنت کا صلہ لازمی دے گا۔ اور اس ہفتے کے سٹارٹ میں آپ اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ اپنی ENT کا، ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا آپ خیال رکھیں، بد پرہیزی کی طرف مت جائیں، ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں اور ترش چیزوں سے، کھٹی چیزوں سے بھی آپ لازمی پرہیز کیجیے گا۔ باقی اوور آل صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور آپ نے اپنے پرابلمس، اپنی پریشانیوں کو، حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد یا دن کے کسی بھی حصے میں آپ ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج سملہ، ویرگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات صحیح ہوں گے۔ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو ان کے کام کی جگہ پر آپ کے کام کو سراہا جائے گا، آپ کی پوزیشن، آپ کی ریپوٹیشن میں اچھا خاصا کافی بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ سوشل سرکلز میں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ مصروف بھی رہیں گے، چاہے وہ آپ سوشل ورک کی طرف سے ہو یا گھر میں کسی فنکشن کے لحاظ سے آپ مصروف ہفتہ گزاریں گے اس ہفتے۔ اور اس کے علاوہ کوشش یہی کیجیے گا آپ کہ جب بھی آپ بات کریں تو آپ نے سامنے والے کو، اسپیشلی جو آپ سے نیچے طبقے کے لوگ ہیں، ان کا آپ زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اور جتنا ہو سکے روحانیت کی طرف آپ اپنا رجحان کریں، جتنا ہو سکے پروردگار سے آپ قریب رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی کامیابیاں عطا کرے گا۔ کوشش یہی کیجیے گا آپ کے جو شادی شدہ افراد ہیں اپنا تعلق اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ اسٹرانگ رکھیں، اور جو امید اور آس آپ کی اسپیشلی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ لگاتے ہیں اپنے ہسبینڈ سے، تو بالکل آس اور امید پوری کرنے والی ذات تو پروردگار ہے، لیکن جو زمین پہ جو خواتین کے لیے، جو بیوی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حائل ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ تو کوشش یہی کیجیے گا اپنی بیوی کی بات سنیں، اس کی خواہشات کو جہاں تک ہو سکے، جہاں تک آپ کے استطاعت میں ہے پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو جاب کی طرف سے کوئی اچھی نوید بھی سننے کو مل سکتی ہے، یا بیرون ملک سے اگر آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اوور آل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ کوشش کیجیے گا 510 مرتبہ آپ یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ اسپیشلی جو خواتین ہیں، جو ورکنگ خواتین ہیں، ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ بہت زیادہ محنت کرے، لیکن لمیٹیشنز میں رہ کے اپنی استطاعت سے زیادہ، اپنی طاقت سے زیادہ محنت نہ کرے، ورنہ آپ کو اس ہفتے صحت آپ کی بھی خراب ہو سکتی ہے، آپ کو سٹریس، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ لیکن دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ اپنے طاقت سے زیادہ بالکل بھی کوئی بھی کام نہ کیجیے گا، تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور جو گھریلو خواتین ہیں ان کو بھی اس ہفتے اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اسپیشلی آپ نے جن خواتین کو جوڑوں میں مسئلہ رہتا ہے، جن کی کمر میں درد رہتے ہیں، ان کو اس ہفتے اپنی صحت پہ توجہ دینی ہے۔ آپ کو بھی میں یہی مشورہ دوں گی، اگر آپ گھریلو خواتین بھی ہیں لیکن آپ نے گھر میں بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ گھر میں بھی آپ کام بالکل بھی مت کیجیے گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی کام نہ کیجیے گا کہ آپ کی صحت خراب ہوگی، لیکن ایک میانہ روی، ایک درمیانی جو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا ہی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اسپیشلی جو جنہوں نے ایگزامس دیے ہیں، جو اپنے رزلٹس کے منتظر ہیں، ان کو بہت زیادہ رزلٹ کے حوالے سے آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے۔
اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اگر آپ کوئی اپنے بزنس کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، بیرون ملک آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملے گی، لیکن وہ کامیابیاں آپ کو فوراً سے نہیں ملے گی، آہستہ سلولی اینڈ گریجولی آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ دن کے کسی بھی حصے میں آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ کوشش یہی کیجیے گا کہ کاروباری حضرات جو ہے وہ اپنے جاب کی جگہ پر آپ نے بہت زیادہ لینینٹ سافٹ ہو کے چلنا ہے۔ باس کے ساتھ اپنے تعلقات آپ کوشش کیجیے گا بالکل آپ صحیح رکھیں اور غصے سے آپ پرہیز کریں۔ اس ہفتے جذباتی پن بالکل بھی نہ دکھائے، کیونکہ اگر آپ کا رویہ جذباتی ہوگا تو کچھ دوست آپ سے بچھڑیں گے، کچھ آپ کے عزیز و اقارب اللہ نہ کرے وہ آپ سے روٹھ جائیں گے۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے زواجی زندگی آپ کے اسپاؤس کے ساتھ اچھے رہیں گے۔ گھر میں تمام معاملات آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ آپ کے تعلقات انشاءاللہ اچھے رہیں گے، اور وراثت کے جو معاملات ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے وہاں سے آپ کو کوئی اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے وہ انشاءاللہ صحیح ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ لیکن اس ہفتے آپ کو دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے احتیاط کرنا ہے کہ آپ کے کوئی بھی قریبی آپ سے نہ بچھڑے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے جیک پاٹ میں حصہ لیا ہے تو وہاں سے آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہیں، پرائز بانڈ سے آپ کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ بیرون ملک سے آپ کو کوئی کال آ سکتی ہے اور وہ کال آپ کے لیے باعث مسرت بن سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اس ہفتے صحت کے حوالے سے آپ کی صحت کے معاملات بہتر رہیں گے، لیکن اسپیشلی جن کو سر میں درد رہتا ہے، جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے، ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 1000 مرتبہ درود لازمی پڑھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہفتہ ہوگا۔ آپ بیرون ملک سفر کے لیے جا سکتے ہیں، یا اگر بیرون ملک سے پاسبل نہ ہوا تو انشاءاللہ اندرون ملک تو آپ کا سفر لازمی بنے گا۔ اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، اسپیشلی بچیوں کی طرف سے، اور جو ان کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی وہاں سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، ان کی شادی کے اسباب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی کنیکشنز آپ کے اسپاؤس کے ساتھ اسٹرانگ رہیں گے۔ آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کہیں سفر کے لیے یا کہیں تفریح کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، اور اس تفریح سے آپ لطف اندوز ہو کر آئیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا آپ کی صحت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ نے کوشش یہ کیجیے، اسپیشلی جو ورکنگ لوگ ہیں، جو ورکنگ حضرات ہیں، ان کو آپ یہی میں مشورہ دوں گی کہ کوشش کیجیے گا جو آپ کے باس ہیں ان سے اپنا تعلق آپ صحیح رکھیے گا، اور سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ نہ دیجیے گا، اور کسی بھی قسم کی ہپوکریسی میں، کسی بھی قسم کے پالیٹکس میں حصہ نہ لے، تو یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا ارحم الراحمین اس کا ورد آپ فرض نمازوں کے بعد 506 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن والوں کے لیے بھی آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو انیکسپیکٹڈ طور پر پیسے آ سکتے ہیں، مالی لحاظ سے آپ کا گراف بہت اوپر جائے گا، آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے وہ انشاءاللہ سے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پرابلمس چل رہے تھے پراپرٹی میں یا زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں پرابلمس چل رہے تھے، وہاں سے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، اور آپ کی ازدواجی زندگی آپ کے اسپاؤس کے ساتھ بھی انشاءاللہ سے اللہ کی رضا سے
بہتر ہوگا. لیکن یہاں پر آپ کو ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ کسی بھی تھرڈ پرسن کو، تیسرے شخص کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے بالکل بھی نہ دیں. چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو، چاہے پروفیشنل لائف ہو، آپ نے اپنی تمام معاملات میں بالکل کسی کو بھی آپ نے مداخلت کرنے نہیں دینا ہے، چاہے وہ آپ کو کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو. اس کے علاوہ گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوشش کیجیے گا اپنا رویہ صحیح رکھیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ اپنا رویہ صحیح رکھیں گے، فرینڈس کے ساتھ، تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اس ہفتے کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں، کچھ ایسے چہرے سامنے آ رہے ہیں جس سے آپ کو وقتی طور پر آپ ہرٹ تو ہوں گے، لیکن آگے جا کر آپ کو اس تبدیلی سے، اس ایکسپوژن سے فائدہ ہوگا. اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، اس کا ورد آپ 210 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اگلا برج ہمارا ہے برج دلف، ایکویریس. ایکویرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہفتہ ہوگا، پازیٹیو ہفتہ ہوگا. اس وقت آپ کو انرجیز، پلانٹس کے تمام انرجیز آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل ہو رہی ہے. انشاءاللہ کچھ آپ کو الہامات آ سکتے ہیں، چاہے وہ خواب میں ہو، چاہے وہ لائف ہو، لیکن انشاءاللہ آپ کو کچھ الہامات آ سکتے ہیں. تو کوشش یہی کیجیے گا اپنے خوابوں پہ زیادہ سے زیادہ فوکسڈ رہے اور توجہ دیں. اس کے علاوہ روحانیت سے آپ جتنا قریب رہیں گے، پروردگار کی مدد آپ کو اتنی ہی حاصل ہوتی رہے گی. اس ہفتے اوورآل آپ کے بزنس کے معاملات اچھے رہیں گے، آپ کے زواجی زندگی آپ کے اسپاؤس کے ساتھ اچھے رہیں گے. اس ہفتے سفر کے لیے بھی انشاءاللہ بہت ہی زیادہ مواقع آپ کو مل رہے ہیں. سفر کے لیے آپ جا سکتے ہیں اور اس سفر سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خواہ وہ روحانی ہو، خواہ وہ مالی طور پر ہو، آپ سفر سے لازمی فائدہ اٹھائیں گے. جیک پاٹس میں اگر آپ نے حصہ لیا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، اور پرائز بانڈ سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا اس ہفتے نظر آ رہے ہیں. تو کاروباری جو حضرات ہیں، اسپیشلی جن کے گارمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا کاسمیٹک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو فائدہ مل سکتا ہے. علاوہ سے جو جیولریز کا کام کرتے ہیں، جو سونے چاندی کے کام کرتے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے. اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ یا گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت 3 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگلا برج ہمارا ہے برج حوت، پائسس، زوڈیک کا آخری گھر. انشاءاللہ اس ہفتے آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ رہے گا، لیکن آپ کو احتیاط کی بھی ضرورت ہے. اس ہفتے کوشش یہی کیجیے گا کہ کسی پر بھی آپ نے آنکھیں بند کر کے بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ اپنے تمام معاملات میں آپ نے احتیاط کرنا ہے، اور اپنا جتنا آپ سوچ پازیٹیو رہیں گے تو پازیٹیوٹی آپ کی زندگی میں آتی چلی جائے گی. اور اسپیشلی کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ روحانیت سے قریب رہے، چونکہ رجب کا یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. تو اس مہینے کے برکت سے انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے دعاؤں سے آپ اور نمازوں سے آپ جتنا ہو سکے اپنی تمام حاجات انشاءاللہ آپ پالیں گے. اس کے علاوہ سفر بھی پڑتا ہوا آپ کو اس ہفتے کے آخر میں آپ کو سفر پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، لیکن جو ورکنگ لوگ ہیں ان کو کوشش یہی کیجیے گا کہ زیادہ سٹریس، زیادہ آپ باغ دوڑ سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہارٹ کے مریض ہیں، جو دل کے مریض ہیں، جو ایستھما کے مریض ہیں، ان کو اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. ادروائز یہ ہفتہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے تمام معاملات میں آپ تھرڈ پرسن کو بالکل بھی انوالو نہ ہونے دیں، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے اندر، جو آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اس پہ آپ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. اور اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کسی بھی وقت، دن کے کسی بھی حصے میں نمازوں کے بعد آپ 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا.
تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔